والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی اس عفت مآب تقریب میں جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر ذی الحج شریف کے پہلے جمعہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم کا صدقہ اپنے محبوب پاک کے بے مثل وسیلے سے اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہمیں اس انتہائی برکت والے عشرے میں، برکت والے دن میں، برکت والے ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ معزز سامعین، بحمد اللہ کثرت کے ساتھ آپ احباب کے ذہنوں میں یہ حقیقت موجود ہے کہ ہم نے جو موضوع شروع کر رکھا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا دوسرا حصہ یعنی محمد الرسول اللہ، ان تین پاکیزہ لفظوں کی حقیقتیں، لطافتیں اور خوبصورتیاں، محمد، رسول اور اللہ، اور اس ترتیب میں جو حسن ہے، ان لطافتوں، ان نفاستوں، ان نظافتوں کو اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ان تین لفظوں میں سے پہلے بے مثال لفظ محمد،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے معروضات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جس مقام پر الحمدللہ ہمارا سلسلہ گفتگو پہنچ چکا ہے وہ مقام یہ ہے کہ محمد ہے میم دال یعنی حمد سے نکلا ہے، اور حمد کے حوالے سے اس کا جب معنی کیا جائے، مفہوم سمجھا جائے، مطلب جانا جائے، تو اس کا معنی بنتا ہے ایسی شخصیت، ایسی ہستی کہ جس کی ہر صفت اور ہر ادا کو مالک نے قابل تعریف بنایا ہو۔ بہت آسانی کے ساتھ میں سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی 10 20 30 40 صفتیں نہیں، بلکہ الصفات المحمودہ، جس کی جو بھی صفت ہو، جو بھی ادا ہو، جو بھی حوالہ ہو، جو بھی زاویہ ہو، ہر حوالے، ہر زاویے، ہر صفت، ہر ادا کو بے مثلیت بھی حاصل ہو اور بے مثالیت بھی حاصل ہو۔ اسی حوالے اور زاویے پر بحث کرتے ہوئے ہم نے بحمداللہ سیدہ کائنات کے حوالے سے 2-3 محافل میں نوکری پیش کی۔ مضمون کو آگے چلانا چاہتا ہوں اس ایک جملے کے ساتھ کہ جب محمد کا معنی ہمارے ذہن میں پہلا معنی، اور بلکہ پہلے معنی کا بھی پہلا حصہ ہمارے ذہن میں آ گیا کہ محمد وہ ہے جس کی ہر صفت، ہر ادا، ہر حوالہ، ہر اعتبار، ہر لحاظ، ہر حصہ، ہر زاویہ صرف اس کا حصہ یا زاویہ ہی نہ ہو بلکہ اتنا اونچا ہو کہ وہ قابل تعریف ہو اور اسے بے مثلیت والا خاصہ نصیب ہو۔ اب ذرا ذہن تیار ہو گیا ہے آپ کا، اور میں بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں یہ جملہ کہہ کے کہ جب محمد کا معنی ذہن میں آ گیا کہ محمد وہ ہے جس کی ہر صفت، ہر ادا، ہر لحاظ، ہر انداز قابل تعریف ہے، اب ذرا میری کوئی 6 جمعے پہلے والی نشست اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو زہرا پاک کا بابا محمد ہے نا، اسے صرف مخلوق نے محمد نہیں کہا، اسے خالق نے محمد کہا ہے۔ اس وقت شاید اس سوچ کے ساتھ آپ نے نہ اسے سنا ہو جو اب سوچ میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر مخلوق کسی کو محمد کہے تو محمد کا معنی تو وہی ہے کہ اس کی ہر صفت قابل تعریف ہو، لیکن مخلوق کا کسی کو کہنا یہ اور ہوتا ہے، خالق کا کہنا یہ اور ہوتا ہے۔ اور سادہ کروں تو یوں کہہ لوں کہ جو بہت بھی نکما ہو، مخلوق تو اسے نور والا کہہ دیتی ہے، جو بہت بھی نکارا ہو ہم تو اپنے معاشرے میں اسے نور والا کہہ دیتے ہیں، بہت بڑے ڈاکو کو ہم بڑا لیڈر کہہ دیتے ہیں، بہت بڑے زیادتی کرنے والے کو ہم رہنما کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ مخلوق ہیں۔ ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے، ہمیں لالچ بھی ہوتا ہے، ہمیں مصلحت اندیشی بھی ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی پنڈی بھی وسنا ہے، جے چودھری ڈاکو آکھیا تے چودھری پھیری پدا لینا ہے، جے فلاں بڑے بندے نو کو جاکھیا تے اس مرانا ہے۔ اسی وہ ڈاکو جاندے ہوئے ہیں بھائی ڈاکو ہے، پھر بھی ان چودھری صاحب آنے ہیں، جاندے ہوئے ہیں بھائی بدماش ہے،
پھر بھی ان بٹی صاحب آنے کیوں ڈارے لالچے پھیری پنڈی بھی وسنا ہے. یہ چیزیں ہمیں جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہیں, داؤ لگانے پر مجبور کر دیتی ہیں. پوری مخلوق کو یہ مسئلہ ہے کہ اسے ڈر ہوتا ہے, لالچ ہوتا ہے, طمع ہوتا ہے, لیکن اللہ کو نہ کوئی ڈر ہے, نہ کوئی لالچ ہے, نہ کوئی طمع ہے. اب ذرا مسئلہ سمجھیں, اب مخلوق کسی کی تعریف کرے تو مخلوق کا تعریف کرنا ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے لالچ کی وجہ سے ہو, لیکن جس کی خالق تعریف کرے نہ وہاں ڈر ہے نہ وہ لالچ ہے. تو اب سمجھو یہ جو حسنین کا نانا محمد ہے نا, اسے صرف کائنات محمد نہیں کہہ رہی, اسے تو رب کی ذات محمد کہہ رہی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, وما محمد الا رسول. تو جب رب کہہ رہا ہے, بار بار میرے نبی کو کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں بھلی نہ پڑنا, غلط فہمی کا شکار نہ ہونا, کسی جاہل کے کہنے میں نہ آنا, میں رب کے اعلان کر رہا ہوں. یہ جو علی کا مرشد ہے, یہ جو ابو بکر کا پیر ہے, یہ جو عثمان کا آقا ہے, یہ جو حسنین کا نانا ہے, یہ جو بے مثل زہرا کا بے مثل بابا ہے, اسے میں محمد کہہ رہا ہوں. رب کہہ رہا ہے میں محمد کہہ رہا ہوں. مطلب کیا بنا قبلہ؟ مطلب یہ بنا کہ رب کا میرے نبی کو محمد کہنا یہ کھول رہا ہے کہ اگر آقا پاک کی ذات کے کسی حوالے میں کوئی نقص, کوئی عیب, کوئی کمی ہوتی تو رب اسے محمد نہ کہتا. میں نے بات تو کہہ دی لیکن شاید ابھی سمجھا نہیں سکا. اللہ نے جو بار بار میرے نبی کو محمد کہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں اگر محمد کی کسی صفت میں, کسی ادا میں, کسی حوالے میں, کسی اعتبار میں, کسی لحاظ میں, کسی نسبت میں, کسی زاویے میں کوئی بھی کمی ہوتی, کوئی بھی نقص ہوتا, کوئی بھی عیب ہوتا تو رب اسے محمد نہ کہتا, کیونکہ رب کو نہ کوئی ڈر ہے, نہ کوئی لالچ ہے, نہ کوئی طمع ہے. رب کا میرے حبیب کو محمد کہنا بتا گیا کہ رب اعلان کر رہا ہے کہ میں اسے محمد اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہر حوالہ بھی میں نے بے مثال بنایا ہے, ہر حصہ بھی میں نے بے مثل و بے مثال بنایا. بہت قریب آ گئے ہم مضمون کو سمجھنے کے, اور بہت نفاست کے ساتھ یہ مسئلہ کھل کے ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ حضور کی ذات کو محمد کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کا نام ویسے بھی لینا چاہیے, اور اگر سوال کے جواب میں آ جائے تو پھر تو ضروری ہو جائے گا. حضور کی ذات کو محمد کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کو محمد کون کہہ رہا ہے؟ آقا کریم کو محمد کون کہہ رہا ہے؟ اور بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. محمد محمد محمد. کلمہ مذاق نہیں ہے, کلمہ تیرے ذہن میں آ جائے مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ کلمے کی رنگت جب چڑھتی ہے نا تو وہ صبغت اللہ کا رنگ ہوتا ہے. سارے مسئلے ختم, سارے جھگڑے ختم. میرے نبی کو رب نے بار بار محمد کہہ کے قرآن میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ اسے اگر کسی حوالے سے بھی کوئی کمی ہوتی, کوئی کجی ہوتی, میں رب اس کو محمد نہ کہتا. رب کا میرے نبی کو محمد کہنا بتا رہا ہے کہ رب اعلان کر رہا ہے یہ جو زہرا پاک کا بابا ہے, یہ جو ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا ہے, میں نے اس کی ہر صفت کو قابل تعریف بنایا ہوا ہے, ہر ادا کو قابل تعریف بنایا ہوا ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاہ صاحب نے محض خطابت اور محض معنی کے زور پر
اتنا بڑا نتیجہ دے دیا کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر صفت کو خدا نے قابل تعریف بنایا ہو، ہر ادا کو قابل تعریف بنایا ہو۔ آئیے میں اس سے بھی آگے آپ کے ذہن کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ نے صرف حضور کی اس شان کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کام کر کے خود دکھایا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے جلسے کا اعلان، ایک ہوتا ہے جلسہ کرنا۔ میں اعلان کرتا ہوں فلاں تاریخ کو جلسہ ہوگا، اعلان ہو گیا، اور پھر میں جلسہ کر کے دکھاتا ہوں، تو اب تو یقین ہو گیا نا کہ جلسہ ہو گیا۔ اعلان کرنا اور ہے، کر کے دکھانا اور ہے۔ اگرچہ اللہ کے اعلان اور کر کے دکھانے میں فرق نہیں ہے، لیکن تمہارے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، محمد کی ہر صفت قابل تعریف ہے۔ اللہ نے اس بات کا اعلان بھی فرمایا ہے، اور ہر صفت کی تعریف کر کے میرے رب نے اس اعلان کو ثابت کر کے بھی دکھایا۔ حضور کی ہر صفت، ہر ادا کو اللہ نے قابل تعریف بنایا بھی ہے، اور پھر اللہ نے ہر صفت اور ہر ادا کی خود تعریف کر کے اس حقیقت کو واضح بھی فرمایا ہوا ہے۔ میرے نبی کی ہر صفت، ہر ادا ایسی ہے کہ جس کی تعریف رب ذوالجلال نے خود فرمائی ہے، تاکہ دنیا والوں کو سمجھ آ جائے کہ مخلوق اگر حضور کے کسی پہلو کی تعریف کرتی ہے تو وہ کوئی شرک یا بدعت نہیں کر رہی ہوتی، وہ اپنے رب ذوالجلال کی سنت ادا کر رہی ہوتی۔ اگر حضور کی زلف کی کوئی تعریف بندہ کرتا ہے تو وہ بدعت نہیں کر رہا، وہ بھی خدا کی سنت ادا کر رہا ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی رب کی سنت ادا کر رہا ہے۔ میرے نبی کی زبان کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی رب کی سنت ادا کر رہا ہے۔ بلکہ میں تو اس حوالے سے بہت کھلے دل کے ساتھ کہتا ہوں، میرے نبی کی آل کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو وہ بھی خدا کی سنت ادا کر رہا ہے۔ حضور کے وفادار اصحاب کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت ادا کر رہا ہے۔ مدینے والے کی، شہر کی گلیوں کی دھول کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی میرے رب کی سنت ادا کر رہا ہے۔ حضور کی ہر صفت، ہر ادا اللہ نے قابل تعریف بنائی بھی ہے، اور پھر ہر صفت اور ہر ادا کی خدا نے خود تعریف فرمائی بھی ہے، آکھیا بھی ہے، استے کر کے بھی دکھایا سے۔ آکھیا بھی ہے، استے کر کے ڈبل مزہ ہے نا، ایک ہوندہ ہے آکھنا، ایک ہوندہ ہے آکھنا بھی تے ناڑ کر کے دکھانا بھی۔ حضور کی ہر صفت قابل تعریف ہے، اللہ نے اعلان بھی فرمایا ہے اور خود تعریف کر کے بھی دکھایا ہوا ہے۔ علماء محبت نے تو یہاں تک لکھا کہ دنیا والوں، تم آقا پاک کی تعریف کے حوالے سے اگر قرآن مجید کو پڑھو نا تو قرآن کی الحمد کی الف بھی محمد کی تعریف میں نظر آتی ہے، والناس کی سین بھی محمد کی تعریف میں آتی ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ اگر آنکھوں پہ بغض کی پٹی نہ بندھی ہو، دل پہ تعصب کی کالک نہ جمی ہو، تو یہ کتابوں والا قرآن، یہ کتابی شکل والا قرآن اگر صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ صورت زہرا پاک کے بابا کی بن کے سامنے آ جائے۔ علماء محبت نے یہاں تک لکھا کہ حضور کی ہر ادا قابل تعریف ہے، اللہ نے ہر ادا کی تعریف فرمائی ہوئی ہے۔ کیسے؟ میں اشارہ کر دوں، آپ کے بعض ذہنوں میں بات آ جائے اور آپ اس بات کا مزہ لے کے جائیں، کیفیت لے کے جائیں۔ علماء تصوف نے تو اس جملے کو بھی بڑا محبت کے ساتھ لکھا اور لوگوں تک پہنچایا کہ میرے نبی اگر اپنی زلفوں مبارکوں کو سیدھا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس سیدھا کرنے کی بھی تعریف فرماتا ہے۔ یہ بڑا سادہ سا کام ہے،
بندہ ایک نہاتا ہے، خوبصورت بندہ غسل کرتا ہے، اس کے بال گھنگریالے ہیں، زلفوں والے ہیں، تو نہانے کے بعد ایک فطری سا عمل ہے کہ وہ کنگھا کرے گا، اور جب کنگھا کرے گا تو زلفیں سیدھی ہوں گی، تو جب زلفیں سیدھی ہوں گی تو یہ معمولی بات ہے، روزانہ بندہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، زلفوں پہ کنگھا پھیرتا، معمولی بات ہے، کوئی اتنی اہم بات تو نہیں۔ لیکن علماء تصوف اور علماء محبت نے یہاں تک لکھا کہ جب حضور اپنی زلفیں سیدھی کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے الف، محبوب تیری زلفیں اب الف جیسی سیدھی ہو گئی ہیں، تیری زلفیں اب الف جیسی۔ حضور اپنے سر مبارک کو جھٹکا دیتے ہیں، گنگریالے والوں میں آدھے آدھے بل پڑتے ہیں، تو اللہ کریم اپنا وعدہ نبھاتا ہے، فرماتا ہے لام، حبیب پہلے تیری زلفیں الف جیسی سیدھی ہو گئی تھی، اب سر کو جھٹکا دیا ہے، زلفوں میں آدھے بل پڑے ہیں، تو اب تیری زلفوں نے لام کی شکل اختیار کر لی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدائے ناز سے پھر سر مبارک کو جھٹکا دیتے ہیں تو بل پورا ہو جاتا ہے، وڑ پورا ہو جاندہ ہے، جس سے وڑ پورا ہوئے تو شکل میم دی بن جاندی۔ بلے شاہدہ نا اکو رانجھائی مینو لوڑی دا، جدے سر تے میم مروڑی دا، یہ تخت زارے آرے رانجھے دی گال نہیں، یہ سیدہ آمنہ دے گود آرے رانجھے دی گال، جدے سر تے میم مروڑی دا، کون فایا کون تو پہلا لگیاں، اتھا نیو نہیں لگنا چوری دا۔ الف، محبوب تیری زلفیں الف جیسی سیدھی ہو گئی، جب آدھا بل آیا لام کی شکل اختیار کر لی، جب بل پورا ہوا فرمایا محبوب پہلے الف جیسی تھی، پھر لام جیسی ہوئی، اور اب بل پورا ہو گیا ہے، تیری زلفوں نے میم کی شکل اختیار کر لی۔ ایک جگہ پہ میں نے یہ تذکرہ کیا تو ایک بہت بڑے علامہ صاحب گھبرا کے اٹھ گئے، کہنے لگے شاہ جی یہ تو حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ان کے معنی اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، ان کے حقیقی معنی اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ کہنے لگا پھر آپ نے حروف مقطعات کو حضور کی زلفوں سے تشبیہ کیوں دی؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب کا سلسلہ نسبت کدھر ہے؟ کہتا جی رضوی ہوں، قادری ہوں، اعلیٰ حضرت سے میرا تعلق بنتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر میں اعلیٰ حضرت کو ہی پیش کر دوں اور اس سے بڑھ کے پیش کر دوں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ کہنے لگا جناب اعلیٰ حضرت کیسے حروف مقطعات کو حضور کے ساتھ منسوب کر دیں؟ میں نے کہا پڑھ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن، کاف گیسو ہا دہن، یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو، کاف زلفوں کی شکل، کاف گیسو ہا دہن، یہ دہن مبارک کی شباہت ہے، اور یا ابرو یہ ابرو بنے ہوئے ہیں، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ تو قبلہ یہ بات تو من کی ہے، دل کی ہے، بہرحال چونکہ بات ان تک بھی پہنچتی ہے جنہیں محبت کا جام نصیب ہی نہیں ہوا۔ ویسے پیار تو نصیب ہو جائے تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو نظر آتا ہے، پھر یار کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ علی کو محبت نبی نصیب تھی نا، عائشہ صدیقہ کو محبت نبی نصیب تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن۔ لوگوں محمد کی اخلاق تو اللہ نے قرآن بنا دیا ہوا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کمی والے لوگ بھی انہیں گھبراہٹ ہوتی ہو، یہ جی الف ہے، لام ہے، میم ہے، حروف مقطعات ہیں، ان کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم ضد نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی ایک دلیل تھوڑی ہے، ہمارا تعلق جاہلوں کے دروازے سے نہیں، حسنین کے بابا کے دروازے سے ہے۔ علم کے مرکز سے ایک دلیل تھوڑی ہے بھی بیٹھ جائیں، چل یہاں پر تو کوئی تو بات کر سکتا ہے، چل ایسی جگہ پہ لے جاؤں جہاں دوسری رائے نہیں ہو سکتی، دوسرا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کوئی اور کنسپٹ ہی نہیں بن سکتا۔ میرے نبی نے چادر لی، آقا کریم نے جسم مبارک پر کیا لی؟ سمجھے مسئلہ، کیا لی؟ چادر لی۔ اب چادر لینا نہ کوئی تقریر ہے،
نہ کوئی واعظ ہے، نہ کوئی تفسیر ہے، نہ کوئی خطابت ہے، نہ کوئی قلمی جوہر ہے، نہ کوئی پیغام ہے۔ چادر لینا ایک معمول کا کام ہے، روزانہ کا کام، میں بھی لیتا ہوں، آپ بھی لیتے ہیں۔ حضور نے چادر لی، کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی، کوئی بہت بڑا پیغام نہیں دیا جا رہا، صرف چادر لی۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ محمد وہ ہے جس کی ہر ادا کو میں نے قابل تعریف بنایا ہے۔ اب چادر لینا واعظ نہیں، نصیحت نہیں، لیکن ادا تو ہے نا، ادا تو ہے نا۔ اللہ کرے میرا جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ واعظ نہیں، نصیحت نہیں، تفسیر نہیں، ادا تو ہے نا۔ اب اللہ کہتا ہے محمد وہ ہے جس کی ہر ادا قابل تعریف، اور میں اس کی ہر ادا کی تعریف کرتا بھی ہوں۔ میرے نبی نے چادر لی، اللہ نے تعریف فرمائی، فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا۔ اگلا مزہ سنیں گے تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ میرے نبی نے چادر لی، اللہ نے کہا یا ایھا المزمل۔ میرے نبی نے چادر تبدیل کر دی، بھئی چادر تبدیل کر دی، انداز تبدیل کر دیا چادر لینے کا، اور طریقہ تبدیل کر دیا۔ اب چادر کا طریقہ تبدیل ہو گیا تو کیا کوئی غیر معمولی کام تو نہیں ہوا، سیدھی سی بات تھی، چادر لی، یا ایھا المزمل ہو گیا۔ اب چادر تبدیل کر دی تو وہی رہنا چاہیے تھا، کہا نہیں یار نے ادا بدلی ہے، میں نے تعریف کو بدل دینا ہے۔ یار کی ادا بدلی ہے، قرآن کی آیت بدل گئی۔ پہلے چادر لی، کہا یا ایھا المزمل، محمد نے چادر لینے کی ادا بدلی، اللہ نے کہا یا ایھا المدثر۔ ادھر ادا بدلی، ادھر تعریف والی آیت بدل گئی۔ اب میرا چیلنج ہے کائنات کے سارے ملاؤں کو، خطیبوں کو، نام نہاد محققین کو، الف لام میم تو تمہیں چب رہا تھا نا کہ یہاں دوسری رائے ہو سکتی ہے۔ اب سید المفسرین عبداللہ ابن عباس سے لے کے آج کے دور کے آخری مفسر تک جس کو مرضی یہ پڑھو، میرے سامنے لاؤ، یہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر میں ہندوستان کے ملا کی چادروں کی بات نہیں ہو رہی، زہرا کے بابے کے چادروں کی بات۔ بات ذہن میں آ رہی ہے قبلہ؟ میرے نبی کی ہر ادا کی خدا تعریف فرماتا ہے، حضور کے ہر عمل کی خدا تعریف فرماتا ہے۔ بھئی میرا نبی بولتا ہے، اللہ نبی کے بولنے کی بھی تعریف فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اچھا ایک ملا گھبرا کے آیا، اس نے کہا جناب یہ تو وہ ہو گئی جو شرع کے متعلق ہیں۔ حلیمہ کی بھیڑوں کے پیچھے بھی تو محمد چلتے رہے، حلیمہ کی بکریاں چراتے ہوئے بھی تو محمد چلتے رہے، وہاں بھی تو کوئی لفظ بولے ہوں گے۔ رب کی غیرت کو جوش آیا، کہا تو گھبراتا ہے، سن وقیل ہی، جو محمد کے منہ سے نکلا ہے، میں رب اس جملے کی قسم اٹھا کے اس کی تعریف۔ اب حد نہیں ہو گئی یار؟ میرا نبی جو شریعت کے حوالے سے بولے اس کی بھی تعریف، میرا نبی جو ذاتی معاملات میں بولے اس کی بھی تعریف۔ کیوں؟ وعدہ یہ ہے کہ یہ جو کرے گا اللہ اس کی تعریف فرمائے گا۔ حضور بیعت کے لیے ہاتھ دیتے ہیں، بیعت کے لیے ہاتھ دیتے ہیں۔ اب حکم پہلے رب کا ہے، دو بیعت کے لیے ہاتھ، نبی پاک اللہ کے حکم کے مطابق بیعت کے لیے ہاتھ دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب بیعت لینے والا بھی کمال کا تھا، بیعت دینے والے بھی کمال کے تھے۔ یہ وہی ہے نا جن کے لیے رب کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان سے راضی ہے، کن سے؟ جو مومن ہیں۔ اور کون سے مومن؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان مومنوں سے اللہ بڑا راضی ہے جو محمد درخت کے نیچے بیٹھ کر تیری بیعت سے سرفراز ہو رہا ہے۔ اب حضور بیعت کرتے ہیں، اللہ بیعت کی تعریف کرتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے نبی چلتے ہیں، اللہ حضور کے چلنے کی تعریف کرتا ہے۔ میرے نبی بیٹھتے ہیں، اللہ حضور کے بیٹھنے کی تعریف کرتا ہے۔
سرمہ مازاغل بصر وما طغا کی تعریف کرتا ہے. اور شاید میں یہ جملہ پورا کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن پیغام دے دینا چاہتا ہوں. آخری بندے تک توجہ. چلیں بولنا اچھا کام ہے، گفتگو کرنا کمال کا کام ہے، اور بیعت کرنا یہ تو بہت بڑا کام ہے. حضور کی بیعت ہونا اور حضور کے ہاتھ میں بیعت ہونا بہت بڑا کام ہے. چلے ان کی تعریف ایک طریقے سے بنتی بھی ہے. حد یہ ہے، اس پر بحث میں اگلے جمعے آ کے کروں گا. یہ ہفتہ پورا آپ نے اس بات کا صرف مزہ لیتے رہنا ہے. میرا نبی گفتگو تو اچھی کرتا ہے نا، اللہ تعریف کرے. حضور کا حسن بے مثال ہے، اللہ تعریف کرے. حضور کا چہرہ بے مثال ہے، اللہ تعریف کرے. بھائی ظاہری بات ہے، بیعت کرنا کمال ہے، اللہ تعریف کرتا ہے. اخیر ہو گئی یار، اخیر ہو گئی. اخیر یہ ہو گئی کہ نبی بولے اللہ کرے تعریف، نبی واز کرے اللہ کرے تعریف، نبی خوبصورت چادریں بدلے اللہ کرے تعریف، نبی بیعت کرے اللہ کرے تعریف. کوئی مسئلہ نہیں. مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. چلو وہ کام تو تعریف والے تھے، وہاں تو تعریف کرنی ہی چاہیے تھی. اور تو اور محمد ہاتھ میں روڑے پکڑ کے اگر کسی کو روڑے مارتا ہے تو اللہ روڑے مارنے کی بھی تعریف فرماتا. میرا نبی اگر کسی کو روڑے مارتا ہے تو روڑے مارنے کی بھی اللہ تعریف فرماتا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، ولکن اللہ رما. اب ذہن میں سوال آتا ہے، اس پر بحث انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے. اور یا اس سے اگلے جمعے کے اگلا جمعہ میرے خیال میں قربانی کے بالکل ساتھ آ جائے گا، تو شاید اس کے مسائل پر بحث کرنا پڑے. لیکن یہ میرا ادھار کھڑا ہے، میں انشاءاللہ یہ ادھار اتاروں گا. اب سوال آخری اور اس کا جواب. یا اللہ تیرا نبی واز کرے تو کر تعریف، تیرا نبی تقریریں کرے کر تعریف، تیرا نبی دین سکھائے کر تعریف، تیرا نبی بیعت فرمائے کر تعریف، تیرا نبی لوگوں کے سینوں میں اجالے کرے کر تعریف، تیرا نبی نظر ڈال کے یہاں کے وہاں پہنچا دے کر تعریف. مالک ان باتوں کی کر تعریف حق بنتا ہے، اور اللہ نے کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی، کی ہوئی بھی ہے. لیکن ہمارا ایک سوال تو بنتا ہے نا، یا اللہ واز کرے کر تعریف، تقریر کرے کر تعریف، تبلیغیں کرے کر تعریف، لوگوں کو راہ ہدایت دکھائے کر تعریف. اور مالک وہ چادریں بدلتا ہے، چادریں بدلتا ہے تو چادروں کی بھی تعریف کرتا ہے. مالک یہ سمجھ نہیں آئی. چلو واز نصیحت تبلیغ بیعت کرے کر تعریف حق بنتا ہے، پر چادریں بدلنا یہ کون سا کام ہے؟ ان کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ تو جواب وہی ہے جو کلمے کے اس لفظ میں موجود ہے، محمد. اللہ کی طرف سے جواب یہ 14ویں صدی کے بدھو ملا. تقریر تو کوئی بھی کرے تو قابل تعریف ہوتی ہے، واز کوئی بھی کرے اچھا تو قابل تعریف ہوتا ہے، نیکی کا راستہ کوئی بھی دکھائے تو قابل تعریف ہوتا ہے. محمد اسے نہیں کہتے جس کی تقریر یا تبلیغ یا واز اور نصیحت قابل تعریف ہو. محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا قابل تعریف ہو، ہر جہت قابل تعریف. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن دوستوں نے سنتیں نہیں ادا فرمائیں وہ سنتیں ادا فرما لیں.